السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو لفظ کن سے پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، آج کی اس مجلس میں اس دن کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری دنیا کی محبت، باپ کی محبت بیٹے سے، بیٹے کی محبت باپ سے، میاں کی بیوی سے، بیوی کی میاں سے، ایک دوست کی محبت دوسرے دوست سے، ایک سہیلی کی محبت دوسری سہیلی سے، ہم دنیا میں یہ ساری چیزیں نبھاتے رہتے ہیں۔ لیکن آخرت میں کوئی گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے، اور یہ چیز بھی کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لے، جنت کا مستحق ہو جائے، جنت میں داخل ہو جائے، وہی شخص کامیاب ہے۔ اب یہ کامیابی کیسے ممکن ہے؟ یعنی یہ کہ جہنم سے نجات اور جنت کا حصول، اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا کسی شخص کا باپ پیغمبر ہے، کسی کا بیٹا پیغمبر ہے، کسی کا شوہر پیغمبر ہے، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، کسی کی بیوی دیندار ہے؟ کیا یہ ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں؟ یعنی یہ کہ اس شخص کو جہنم سے بچا سکتے ہیں اور جنت کا مستحق بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا شریعت میں کچھ ایسا ہے کہ کچھ لین دین کر کے بھی کام ہو جائے، کچھ سفارش کر کے بھی کام آ جائے؟ کہ کوئی شخص باپ اپنے بیٹے کو سفارش کر رہا ہے یا ایک شخص اپنی بیوی کی سفارش کر رہا ہے؟ ان ساری چیزوں کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ شروع میں ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 48 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی صراحت کے ساتھ آگاہ کر دیا ہے: واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا، یعنی کچھ لے دے کر کے ایک دوسرے کو
جہنم سے بچا لیا جائے، جنت کا مستحق بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ بتلا دیا کہ اس دن سے ڈرو، اس دن کی تیاری کر لو، اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنے نفس کو اس طرح سے تیار کر لو کہ نہ تمہاری بات کوئی سننے والا ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، نہ معاوضہ لے کر کے تمہاری بات قبول کرنے والا ہوگا، نہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ تو اسی دنیا سے تم اس کی تیاری کر لو، چونکہ تمہیں اس دنیا میں اسی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 25 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، وہ گھڑی آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، چاہے کسی بڑے سے آپ کی دوستی کیوں نہ ہو، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور کفر کرنے والے اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی اس چیز کی وضاحت کر دی کہ کوئی شخص جب کسی کی بات نہیں سنے گا، کسی کے کام نہیں آئے گا، اس سے پہلے اپنی تیاری کر لو، چونکہ دنیا میں کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ تم جنت کو حاصل کر لو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یعنی یہ کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، فسق و فجور کرے گا، فسق و فجور کی زندگی گزارے گا، اعمال صالحہ کے انجام سے، اعمال صالحہ کے عمل کرنے سے دور رہے گا، غفلت برتے گا، شرک و بدعت میں مبتلا ہوگا، ایسے شخص کو کوئی بھی ہو جہنم سے کوئی نجات نہیں دلا سکتا ہے، نہ اس کا رنگ و نسل کہ یہ کالا ہے یا گورا ہے، نہ اس کا حسب و نسب کہ یہ کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا باپ ہے، پیغمبر کی بیوی ہے، حاجی کا بیٹا ہے، حاجی کی بیٹی ہے، حاجی کی بیوی ہے، جہنم سے کوئی رشتہ دار بھی اس کو نہیں بچا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی رشتہ داری کام آئے گی۔ اگر اس شخص نے دنیا میں رہ کر نیک اعمال نہیں کیے ہیں، اگر اس شخص نے دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی ہے، اگر اس شخص نے دنیا میں رہ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل نہیں کیا ہے، تو وہ کوئی بھی ہو، قیامت کی وہ گھڑی ہوگی کہ نہ اس کا باپ کام آئے گا، نہ اس کا بیٹا کام آئے گا، نہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر وہاں پر کسی کو کوئی چیز کام آنے والی ہوگی تو اس کا اپنا نیک عمل، یہاں تک کہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کو ہلاکت کا حکم دے دیا اور نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جانوروں کے ایک ایک جوڑے، چرند پرند کے ایک ایک جوڑے اپنی کشتی میں سوار کر لو، اور اپنے اہل و عیال کو، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوار کر لیا، اور اپنے بیٹے کو جب کہا کہ تم بھی سوار ہو جاؤ کنعان کو، تو کنعان نے کہا نہیں، میں ایمان لانے والا نہیں، اور نہ ہی میں اس طوفان سے ڈرنے والا ہوں، اس عذاب سے ڈرنے والا ہوں، تم اپنی کشتی لے جاؤ، جب وہ وقت آئے گا تو میں پہاڑ پر کسی طرف نکل جاؤں گا،
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے سوائے اس شخص کے کہ اللہ تعالیٰ جس پر رحم کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر رحم کرے گا جو اللہ پر ایمان لائے گا۔ لیکن کنعان نہیں مانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ ہی گیا، اور جب کنعان ڈوبنے لگا، نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیٹا تھا، باپ کی محبت ایک بیٹے کے لیے کیسی ہوتی ہے یہ ہر وہ شخص جانتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے یا بیٹا دے کر کے چھین لیا ہے۔ وہ لوگ نہیں جان سکتے جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ڈوبتے ہوئے دیکھا، جب ٹامک ٹوئیاں مارنے لگا، جب لڑکنے لگا، اور یہ نافرمانی، باپ کی نافرمانی جو آج اولاد کر رہی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بڑی پرانی چیز ہے۔ جس طرح سے کنعان نے کہا تھا کہ جائیے جائیے، رہنے دیجیے مجھے، سیلاب آئے گا، طوفان آئے گا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، ادھر چلا جاؤں گا، ادھر چلا جاؤں گا۔ اسی طرح سے آج بھی نافرمان جو اولاد ہوتی ہے، جب ماں باپ کوئی رائے مشورہ دیتے ہیں، کوئی سجھاؤ دیتے ہیں، تو اسی طرح سے کہتے ہیں کہ مجھے رہنے دو۔ کنعان نے بھی ایسے ہی کیا تھا، لیکن جب کنعان کو ڈوبتے ہوئے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا تو شفقت پدری نے جوش مارا۔ ظاہر سی بات ہے، باپ کی محبت بیٹے کے لیے، بیٹا کیسا بھی ہو، لیکن باپ کی محبت، ماں کی محبت تو اپنی ہی ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ ہے، تیرا وعدہ برحق ہے، اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ پیغمبر تھے، بیٹے کے لیے سفارش کر رہے تھے، بیٹے کی محبت دیکھ کر کے آنکھیں چھلک چکی تھیں، دل پگھل گیا تھا، اور چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح سے رحم کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح تم کہہ رہے ہو وہ میرے اہل میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، اے نوح وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، بالکل غلط کام ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے کو معاف نہیں کیا۔ اس لیے نہیں معاف کیا، کیوں نہیں معاف کیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں لاتا ہے تو وہ کوئی بھی ہو، اور اسی طرح سے یہاں تو باپ بیٹے کا مسئلہ تھا، بیٹا اور باپ کا بھی مسئلہ سن لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ کون نہیں جانتا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد آزر بت پرست تھے۔ وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو سمجھاتے رہے، بار بار مناتے رہے، لیکن وہ منع ہی کرتا رہا، انکار ہی کرتا رہا۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات قیامت کے دن اپنے باپ آزر سے ہوگی، اور اس وقت ان کے باپ کا چہرہ بالکل کالا سیاہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے باپ سے کہیں گے، میں نے آپ سے بار بار یہ نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ تو ان کا باپ اس وقت کیا کہے گا؟ اس وقت کہے گا، آج میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ لہذا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں گے، اے میرے رب، باپ اور بیٹے کا مسئلہ پہلے تھا، یہاں بیٹا اور باپ کا مسئلہ ہے۔ ایک بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرے باپ کو جہنم ہونے والا ہے، اور جب باپ نے کہا کہ میں تمہاری مخالفت اب نہیں کروں گا، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوتے ہیں، اے میرے رب، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اے میرے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، سن لیجئے، اے میرے رب، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کریں گے، مگر اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا بدنصیب باپ تیری رحمت سے دور ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس لیے کہ بیٹا پیغمبر ہے باپ کو معاف کر دے گا؟ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، صحیح بخاری کی روایت، انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے، کافروں کو جنت نہیں مل سکتی ہے۔ بیٹے اور باپ کا مسئلہ ہے۔ ایک پیغمبر بیٹا اپنے باپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ دیکھو اپنے قدموں کے نیچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جائے گا دیکھو اپنے قدموں کے نیچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ آزر ان کا باپ ایک جانور جس کو بچو کہتے ہیں، جس طرح سے بلی یا لومڑی وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کا باپ لتھڑا ہوا گندگی میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھیں گے اپنے باپ کو کہ اس جانور کی شکل میں گندگی میں لتھڑا ہوا پڑا ہوا ہے۔ فرشتوں کو کہا جائے گا کہ ٹانگوں سے پکڑ کر کے اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کی سنوائی نہیں ہو سکتی ہے اگر کوئی نیک عمل کر کے نہیں گیا۔ محترم حضرات و خواتین، یہ تو باپ بیٹے کا رشتہ تھا، میاں بیوی کا رشتہ بھی بہت ہی پکا ہوتا ہے۔ تو سنو یہ بھی کان لگا کر کے آپ، ایک پیغمبر نہ اپنے باپ کو بچا سکتا ہے، نہ بیٹے کو بچا سکتا ہے، نہ بیوی کو بچا سکتا ہے، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اور لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کی بیویاں بھی ایمان نہیں لائی تھیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے گا۔ اب کوئی بیوی یہ نہ سمجھے میرا شوہر بہت نمازی ہے، کوئی عورت یہ نہ سمجھے میرا باپ بہت نمازی تھا، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے میرا بیٹا ایسا تھا، یا شوہر یہ سمجھے میری بیوی نماز پڑھتی ہے اور نماز پڑھ کر کے مجھ کو جنت میں داخل کر لے گی۔ نہیں، کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا، کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کسی کو عزت مل سکتی ہے، اگر کسی کو جہنم سے نجات مل سکتی ہے تو صرف اور صرف اعمال صالحہ کے ذریعے سے، صرف اعمال صالحہ۔ کوئی یہ کہے کہ میرا باپ ایسا، میرا باپ ایسا، نہیں، قطعا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کسی کو عزت ملتی ہے تو کس سے ملتی ہے؟ اگر عزت ملتی ہے، کسی کو اگر عزت ملے گی تو وہ ایک ہی چیز ہے، اعمال صالحہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن کسی کو جہنم سے نجات ملے گی تو وہ ہے اعمال صالحہ۔ اگر کوئی جنت کا مستحق ہوتا ہے تو ایک ہی چیز ہے، وہ اعمال صالحہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہیں جو زیادہ متقی ہیں، جو زیادہ پرہیزگار ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے جو راستہ بنایا ہے وہ راستہ یہ نہیں ہے کہ ہم سورس سفارش کے ذریعے یا معاوضہ دے کر کے، یا ہمارا باپ یہ تھا، میری ماں یہ تھی، اور کوئی شوہر کو سمجھے، کوئی بیوی کو سمجھے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ چیز ہے تقوی۔ یہاں پر یہ بھی جان لیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ایک مرتبہ خطاب فرمایا اور اس میں آپ نے ایک ایک کا نام لے کر کے فرمایا، اے خاندان قریش، اے بنو عبد المطلب، اے عباس رسول اللہ کے چچا، اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی، اے فاطمہ بنت محمد، تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو،
تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، صحیح مسلم کی روایت۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کچھ لوگ بہت زبردست ڈائیلاگ مارتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ارے میرا باپ 7 حج کر چکا تھا، ایسے ویسے خاندان کا نہیں ہوں، میرا باپ متولی تھا، میری ماں ایسی تھی، یا کچھ عورتیں بھی ڈائیلاگ مارتی رہیں میں ایسے خاندان سے ہوں، سارے لوگوں نے حج کیا۔ ارے سارے لوگوں نے حج کیا ہے، اللہ کرے سب جنت میں چلا، تم نے کیا کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں اسے ہمیں دیکھنا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر جس نے نیکی کی ہے اس کو نیکی ملے گی، اور جس نے برائی کیا ہے اس کو برائی ملے گی۔ جو جس نے کیا ہے وہ اس کو ملے گا، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ ڈائیلاگ مارنے سے کہ ہمارا خاندان ایسا تھا، ہمارا خاندان نمازی تھا، ہمارا خاندان حاجی تھا، ہمارا خاندان متولی تھا، یہ ساری چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ اور جب یہ ساری چیزیں کام نہیں آئیں گی تو یہ پیر فقیر بابا دائی والے جو دامن پکڑ کر مچل رہے ہیں، یہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے؟ سوچنے کا مقام ہے اور غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی گروہ بندی قیامت کے دن ایمان، عقائد اور اعمال صالحہ کے لحاظ سے لوگوں کی گروہ بندی کی جائے گی۔ اگر آپ کا ایمان ہے اللہ پر، آپ کے صحیح عقائد ہیں، آپ کے اعمال صالحہ ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ کوئی بتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت نہیں لے سکتا ہے کہ میرا باپ یہ تھا، میری ماں یہ تھی، میرا شوہر یہ تھا، میری بیوی یہ تھی، میرا بیٹا یہ تھا، میری بیٹی یہ تھی۔ نہیں، جو کچھ آپ نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ یہاں پر ایک بات تو بھی ہو سکتا ہے، شیطان یہ ذہن میں ڈال دے کہ یہ جو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جو واقعہ بتلایا گیا، یہ لوگ تو ایمان لانے ہی والے نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں ایمان لایا تھا، نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اور لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیویاں ایمان ہی نہیں لائی تھیں، تو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں معاف کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایمان لانے والے رشتہ دار بھی قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی سورہ عبسہ میں نقشہ کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بھائی پر ناز کرنے والے کہ بھائی میرا علامہ ہے، بھائی میرا حاجی ہے، بھائی میرا نمازی ہے، بھائی میرا یہ ہے اور وہ ہے، وہ بھائی بھی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اور اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا۔ یہ ماں، یہ باپ جس کے لیے ایک شخص سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہے، لیکن قیامت کے دن وہ اپنے ماں باپ کے بھی کام نہیں آئے گا، اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا۔ اور وہ بیوی جس کے لیے کتنے لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بیوی جس کے لیے کتنے لوگ اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بیوی جس کے لیے کتنے لوگ اپنی بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھی بھاگے گا۔ یہ تو ایمان لانے والے ہیں نا، یہ تو مسلمان پیدا ہونے والے ہیں۔ شیطان کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، شیطان کہیں دھوکہ نہ دے دے کہ یہ سب ایمان لانے والے ہیں، یہ کیسے ہمیں دھوکہ دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف واضح کر دیا ہے، وہ ایسی گھڑی ہوگی کہ وہاں کوئی کسی کے کام آئے گا ہی نہیں۔ ایک شخص اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہے، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہے، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہے، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے، اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہے، سب کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ہوگا کیسا دن، وہ کیسا دن ہوگا، وہ کون سا دن ہوگا؟
کہ ایک شخص اپنے بھائی کو چھوڑ رہا ہے، اپنی ماں سے بھاگ جا رہا ہے، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دے رہا ہے. اس دنیا میں ان کے لیے تو جان دینے کے لیے وہ تیار تھا. وہ دن کون سا ہوگا؟ کیسا دن ہوگا وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یاد رکھیے وہ دن ایسا دن ہوگا جب ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. ایک ماں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال کیوں دی ہے؟ ایک ماں جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے سب کچھ قربان کر سکتی ہے، لیکن اپنے بچے کو تکلیف نہیں دے سکتی ہے، نہیں پہنچنے دیتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اتنی شدت کی گھڑی ہوگی، اتنی ہولناک گھڑی ہوگی، اتنی گھبراہٹ اور دہشت کا وقت ہوگا کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اس کو بھی بھول جائے گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہوگی. قیامت کا یہ زلزلہ جو آئے گا بہت ڈراؤنا ہوگا، بہت ڈراؤنا ہوگا، بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگ اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہوگی. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن تم اسے دیکھو گے اس دن ہر دودھ پلانے والی مارے دہشت کے اپنے بچے کو بھول جائے گی. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ عورت حمل گرا دے گی. یعنی اتنا دہشت کا عالم ہوگا، اتنا پریشانی کا عالم ہوگا کہ جن عورتوں کے گود میں دودھ پیتے بچے ہوں گے وہ ان کو بھول جائیں گی، اور جن کے حمل ہوگا وہ حمل کو ضائع کر دیں گی. یہاں پر دیکھیے کہ کبھی کبھار عورت تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے اور حمل ساقط ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا دہشت کا مقام ہوگا، وہ ایسی دہشت کی گھڑی ہوگی کہ جو عورتیں حمل سے ہوں گی ان کا حمل ضائع ہو جائے گا. وہ ترنا سے سکارا، تم دیکھو گے کہ وہ نشہ کی حالت میں ہیں. وما ہم بسکارا، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ نشہ کے حالت میں نہیں ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید، حقیقت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوگا. محترم حضرات و خواتین، جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم کس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں؟ وہ قیامت کا ایسا منظر ہوگا کہ جب بچے کو وہ منظر بوڑھا کر دے گا، اتنا دہشت ناک منظر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ المزمل میں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے کفر کی راہ اختیار کی تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. بچوں کو بوڑھا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا خطرناک دن ہوگا، اتنا ڈینجر دن ہوگا، اتنا دہشت کا دن ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. اگر تم کفر پر باقی رہو گے، دین حق قبول نہیں کرو گے، اعمال صالحہ نہیں کرو گے، تو روز قیامت اس عذاب سے تم کیسے بچو گے جس کی ہولناکی کی اتنی شدید ہوگی کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گی، کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے. محترم حضرات و خواتین، ہم اس دن کی تیاری کر لیں. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے، ہم اس دن کی تیاری کر لیں جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہمارے لیے صرف وہی کچھ ہوگا جو ہم آج کر لیں گے،
ورنہ اس دن کے پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کیا اور کہا ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے کل یعنی روز قیامت کے لیے کیا تیاری کی، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ شوہر کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بیٹی، کوئی، نہ دوست احباب، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص اپنا اپنا دیکھ لے، اپنا محاسبہ کر لے کہ وہ گھڑی جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن کے لیے ہم نے تیاری کیا کی ہے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ چند باتیں تھیں کتاب و سنت کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔